السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، دوستو اور پردہ نشین خواتین، یہ قرآن مجید کی 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 60ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک کا کچھ حصہ گزشتہ کل تفسیر میں اس کی تفسیر کی گئی، اور ہم فقراء، مساکین اور عاملین کی تفسیر ہم نے پوری کی تھی، اور آج اس کی دوسری قسط ہے، اور آج ہم اس کے اگلے مصارف اور آیت کے اگلے حصے کی تفسیر کا کچھ حصہ پیش کریں گے۔ آیت پاک میں کافی تفصیلات ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے لایا جائے گا، اس واسطے کہ موجودہ حالات میں ان کے بیان کرنے کی اور اس تفصیل کی آنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج ہم مؤلفۃ القلوب کا بیان کریں گے، جو زکوٰۃ کے 8 مصرفوں میں چوتھا مصرف ہے۔ 3 مصرف تو کل گزر چکے ہیں، اور آج ہم چوتھا مصرف لے رہے ہیں۔ المؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفہ، الف یؤلف، تالیف کے معنی ہیں دل جوئی کرنا، تالیف قلب، کسی کی دل جوئی کرنا۔ والمؤلفہ، وہ لوگ کہ جن کی تالیف کی گئی، قلوبہم، جن کے قلوب کی، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے قلوب کی تالیف کی گئی، یعنی جن کی دل جوئی کی گئی۔ تو چوتھا مصرف یہ بتایا کہ مؤلفۃ القلوب یعنی تالیف قلب کی خاطر کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینا۔ تالیف قلب کے لیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی۔ ان میں 3-4 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کچھ مسلمان ہیں، اور کچھ غیر مسلم ہیں، اور کچھ نو مسلم ہیں۔ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ غیر مسلم یعنی کافر، کفار و مشرکین، اور کچھ نو مسلم ہیں۔ مسلمان جو غریب تھے اور جو مالدار بھی تھے، مگر اسلام میں نئے نئے ہونے کی وجہ سے ان کی دلجوئی کی گئی تھی۔ غیر مسلم یعنی وہ غیر مسلم جن کے شر سے بچنے کی غرض سے دلجوئی کی جاتی تھی، اور بعض وہ لوگ تھے کہ جن کی
جن کو دعوت و تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ احسان اور سلوک کرنے ہی سے وہ متاثر ہوتے تھے اور اسلام میں آتے تھے۔ تو یہ چند لوگ ہیں جن کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، اور اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو کچھ مال دیا جاتا تھا۔ تو جو مسلمان تھے، غریب تھے، محتاج تھے، ان کو تو دیا جاتا ہی تھا۔ پھر اس میں مالدار بھی کچھ تھے، ان کو اسلام پر جمانے کی غرض سے، مالدار ہونے کے باوجود، غنی ہونے کے باوجود نو مسلم ہیں، تو ان کو اسلام پر جمانے کے لیے کچھ مال دیا جاتا تھا۔ تو یہ تو دو قسم ہو گئی مسلمانوں کی۔ غیر مسلموں کو دو طریقے سے، ایک تو ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور دوسرے ان پر دعوت کا اثر نہیں ہوتا تھا، احسان و سلوک کا اثر زیادہ ہوتا تھا، تو جن کے بارے میں یہ محسوس ہوتا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو ان پر اثر ہوگا اور یہ متاثر ہو کے اسلام میں آئیں گے، تو ان کو دیا جاتا تھا۔ تو غیر مسلموں میں یہ دو قسم، مسلمانوں میں یہ دو قسم۔ یہ لوگ آتے تھے مؤلفۃ القلوب میں، ان کو دیا جاتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ان کو دیا گیا۔ جب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، اسلام بڑھ گیا اور فتوحات ہوئی، مکہ بھی فتح ہو گیا اور دیگر علاقے بھی فتح ہوتے چلے گئے، اور مسلمان مضبوط ہو گئے اور قوت حاصل ہو گئی، اور پھر آگے علاقے کے علاقے فتح ہوتے رہے، تو پھر اب نو مسلموں کو پختہ کرنے کے لیے ان کو اب تالیف قلب کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ان کو نو مسلم ہیں تو ان کو مال دو تو تھوڑا سا جمے رہیں گے اسلام پر، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جب اسلام بڑھ گیا تو خود ہی ان کا دل اب جم گیا۔ پہلے پہلے چونکہ اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، تو جمانے کی ضرورت تھی، لیکن جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو اب وہ نو مسلم، ان کے بارے میں اب خطرہ نہیں رہا کہ اب وہ جمیں گے نہیں، بلکہ اب وہ خود ہی اسلام کی بڑھتی قوت کو دیکھ کے خود بخود جم گئے، تو وہ مصرف ختم، ان کو دینا ختم ہو گیا۔ اب رہ گئے غیر مسلم، تو غیر مسلموں کو ان کی دل جوئی کی بھی اب حاجت نہیں رہی کہ ان کی دل جوئی کرو تاکہ یہ اسلام سے قریب آئیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، چونکہ اسلام جب پھیلنے لگا ہے تو اب غیر مسلموں کو خود ہی احساس ہونے لگے گا، تو اب ان کی دل جوئی کی بھی اب حاجت نہیں رہی۔ اور پہلے دل جوئی ان کی دو طریقے سے کی جاتی تھی، ایک تو اسلام کی طرف، اسلام کے قریب کرنے کے لیے، اور دوسرا ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب اسلام قوت پا گیا تو ان کے شر سے خود ہی حفاظت ہو رہی ہے، بن جانب اللہ، اللہ نے بندوبست کر دیا ان لوگوں کی طاقت و قوت کو توڑ کے، اور اسلام کی طاقت و قوت کو بڑھا کے اللہ نے یہ خود ہی انتظام کر دیا ان کے شر سے حفاظت کا۔ تو غرض جو علت و مصلحت تھی جس کے تحت میں ان کو دیا جاتا تھا، وہ علت و مصلحت ختم ہو گئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا، مؤلفۃ القلوب کا مصرف منسوخ ہو گیا، 8 میں سے اب 7 رہ گئے، یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، ان سب حضرات کا یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب کا مصرف ختم ہو چکا ہے۔ بعض حضرات ہیں، ان حضرات کا کہنا ہے جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے زمانے میں اس کی حاجت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساقط کیا گیا تھا، منسوخ نہیں ہوا تھا۔ کہ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں جب فتوحات ہونے لگی تھی اور اسلام جم گیا تھا، تب اس کی حاجت نہیں تھی، تو اس وجہ سے عارضی طور پر اس کو ساخط کر دیا گیا، یعنی چھوڑ دیا گیا، اس کی حاجت نہیں رکھی گئی۔ باقی مصارف باقی تھے، اس میں لگاتے تھے زکوٰۃ، لیکن اس مصرف میں لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہ بھئی منسوخ ہو گیا، بلکہ منسوخ نہیں، باقی ہے،
صرف ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جاتا رہا، آئندہ کبھی ضرورت پڑے گی تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرے حضرات کا قول ہے، اور یہ کہنے والے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ یہ دو قول ہیں۔ یہ بات مشہور ہے جو ابھی ہم نے بتائی۔ تحقیقی بات کیا ہے؟ یعنی مشہور یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی تھے، اور غیر مسلم کی ان دونوں قسموں کو دیا جاتا تھا مال، ایک ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور دوسرا ان کی دل جوئی کر کے، احسان و سلوک کر کے، ان کو متاثر کر کے اسلام سے قریب کرنے اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ تو غیر مسلموں میں یہ دو قسم کے لوگوں کو دیا جاتا تھا، یہ بات مشہور ہے۔ لیکن تحقیقی بات کیا ہے؟ تحقیقی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں بھی غیر مسلموں کو صدقات میں سے کچھ نہیں دیا گیا، اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب کے باب میں اور مؤلفۃ القلوب کے دائرے میں ان کو داخل کیا گیا، نہ ان کو صدقات میں سے کچھ دیا گیا، اور نہ مؤلفۃ القلوب کے باب میں اور ان کے زمرے میں ان کو شامل کیا گیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا، یہ تحقیقی بات ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اس کی دلیل عرض کر رہا ہوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام نام شمار کیے جن حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کی خاطر ان کو مال دیا تھا، وہ نام سارے کے سارے جمع کیے تو وہ سارے نام مسلمانوں کے تھے، ان میں کوئی بھی غیر مسلم کا نام نہیں تھا۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غیر مسلم کو صدقات میں سے نہیں دیا گیا ہے، اور نہ ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا گیا۔ صرف مسلمان ہو جانے کے بعد اور جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو دیا گیا ہے، غیر مسلموں کو نہیں دیا گیا۔ تفسیر مظہری میں یہ تو ایک میں نے دلیل پیش کی، دوسری دلیل بھی پیش کرتا ہوں، دوسرا ثبوت بھی۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لم یثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى احدا من الکفار للإیلاف شیئا من الزکوۃ، کہ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں سے کسی کو تالیف قلب کی خاطر زکوٰۃ کا کچھ حصہ دیا ہو، یہ ثابت ہی نہیں ہے، یعنی کسی حدیث سے کسی روایت سے ثابت نہیں۔ تو پھر تو یہ بات صاف ہو گئی کہ مؤلفۃ القلوب میں کفار نہیں آتے، اور جو مؤلفۃ القلوب کا جو مصرف بیان کیا گیا قرآن میں، ان میں صرف مسلمان ہی مراد ہے، مسلمانوں ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دیا ہے، خلفائے راشدین نے۔ اس پر میں ایک تیسری دلیل کے طور پر اور تائید کے طور پر میں ایک تیسری دلیل بھی پیش کرتا ہوں، دلیل کے طور پر تیسری بات بھی پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو مصارف زکوٰۃ کا بیان شروع کیا گیا اور چل رہا ہے، اور یہ آیت آئی ہے مصارف زکوٰۃ کو بیان کرنے کے لیے، یہ دراصل کفار و منافقین کی طرف سے ایک اعتراض کیا گیا تھا، اس کے جواب میں نازل ہوئی، ان کا جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ زکوٰۃ و صدقات میں سے ہم کو نہیں دیتے، ان مسلمانوں ہی کو دیتے ہیں، تو ہم کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا اسی آیت سے، اور اس سے یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ مصارف اللہ کی طرف سے طے ہیں، میں اپنی طرف سے کسی کو نہیں دے سکتا، نہ کسی نبی کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کسی کو بھی زکوٰۃ و صدقات دے دے، کہ زکوٰۃ و صدقات کے مصارف اللہ کی طرف سے طے ہیں، اور میرے حوالے اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے خود ہی متعین کر دیا ہے، اگر اس زمرے میں تم آتے ہو تو تم کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا،
تو ان کے یہ اعتراض کے جواب کے لیے ہی آیت آئی تھی، اگر ان کو اس میں شامل کرنا ہی تھا تو پھر جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ بات تفسیر کشاف میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اب اس سے یہ ثابت ہوا اور ظاہر ہوا کہ غیر مسلموں کو کبھی زکوٰۃ و صدقات میں سے نہیں دیا گیا ہے، اور مؤلفۃ القلوب میں وہ شامل نہیں کیے گئے۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہوا تینوں باتوں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں اور سنن ترمذی میں بعض روایتیں ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیر مسلموں کو بھی عطیات دیے ہیں، جیسے صفوان ابن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطیے دیے تھے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے جو خمس بیت المال میں جمع ہوا تھا اس میں سے دیا تھا حضور نے۔ صفوان ابن امیہ کو جو دیا تھا حضور نے، وہ زکوٰۃ اور صدقات میں سے نہیں دیا، بلکہ غزوہ حنین واقع ہوا تھا۔ اس وقت میں مال غنیمت آیا تھا مسلمانوں کو، اس مال غنیمت کا خمس یعنی 1/5 پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو بیت المال میں جب وہ پانچواں حصہ جمع جو ہوا تھا خمس، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کو دیا ہے۔ اور بیت المال کا جو خمس ہے، خمس غنائم، اس میں مسلمان غیر مسلم دونوں برابر ہیں، دونوں پر خرچ کرنا باتفاق فقہا جائز ہے، اور یہی بالکل صحیح قول ہے۔ ابن سید الناس اور امام بیہقی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو صحیح قول قرار دیا ہے کہ بیت المال کا جو خمس غنائم مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اس میں سے غیر مسلموں کو دیا جاتا تھا، اور یہی صحیح ہے۔ یہ جواب ہو گیا تو بات ساری صاف ہو گئی کہ یہ بھی صحیح ہے کہ حضور نے غیر مسلموں کو دیا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضور نے غیر مسلموں کو نہیں دیا ہے۔ دونوں کیسے صحیح ہو گئی؟ جو غیر مسلموں کو حضور نے دیا ہے وہ زکوٰۃ و صدقات میں سے نہیں، بلکہ مال غنیمت کا جو خمس جمع ہوا تھا اس میں سے دیا ہے، تو دینا صحیح ہوا جو حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ اور علامہ قرطبی نے جو جمع کیا ہے کہ غیر مسلموں میں کسی کو نہیں دیا، اور پھر تفسیر کشاف والوں نے بھی یہی بات کہی، اور پھر تفسیر مظہری والوں نے بھی یہی کہی کہ حضور نے غیر مسلموں کو بالکل نہیں دیا، وہ بھی صحیح بات ہے۔ وہ کہاں سے نہیں دیا؟ زکوٰۃ میں سے نہیں دیا، صدقات واجب صدقات میں سے اور زکوٰۃ کے مد میں سے ان کو حضور نے نہیں دیا، تو نہ دینا بھی صحیح ہوا، دینا بھی صحیح ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب زکوٰۃ و صدقات میں سے نہیں دیا ہے تو والمؤلفۃ قلوبہم جو زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہے تو اس مصرف میں غیر مسلم داخل نہیں ہوئے۔ بات صاف ہو گئی کہ اس میں صرف مسلمان ہوں گے، غیر مسلم داخل نہیں ہیں، چونکہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ و صدقات میں سے حضور نے کبھی نہیں دیا ہے، تو مؤلفۃ القلوب میں وہ داخل ہی نہیں ہیں۔ اب میں یہاں اسلامی بیت المال کا جب تذکرہ آیا ہے تو خمس غنائم وغیرہ کا ذکر آیا، تو تھوڑا سا لوگوں کو، آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے اور سب کے فائدے کی غرض سے اس اسلامی بیت المال کے جو مد ہے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ لگے ہاتھ تو ذرا یہ فائدہ بھی مل جائے۔ اسلامی بیت المال میں 4 مصارف الگ الگ رکھے جاتے ہیں۔ ان چاروں مصارف چار مدات الگ الگ رکھے جاتے ہیں۔ چاروں مد الگ الگ ہوتے ہیں، صرف حساب الگ نہیں ہوتا کہ سارا پیسہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے بیت المال میں اور صرف حساب لکھ لیا جائے کہ یہ فلاں مد کا اتنا روپیہ، فلاں مد کا اتنا روپیہ، صرف حساب لکھ لیا جائے، ایسا نہیں۔ اسلامی بیت المال کا یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اس میں صرف حساب الگ رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سب پیسوں کی اور سب مال کی مد بھی الگ الگ رکھی جائے گی۔ اس کا مد الگ الگ رکھا جائے گا۔ اس مد کا مال اس مد میں نہیں ملائیں گے، اس مد کا مال اس مد میں نہیں ملائیں گے، اس مد کا اس مد میں نہیں ملائیں گے،
سب مد الگ الگ رکھے جائیں گے، حساب بھی الگ الگ رکھا جائے گا۔ ہاں اگر کسی مد میں استعمال ہوتے 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 کمی آ گئی، کمی واقع ہو گئی، تو اس مد میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کو عارضی طور پر دوسرے مد سے بطور قرض لے کر اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس مد کے جو اخراجات ہوں گے، اس مد کے جو مصارف ہوں گے، اس مصارف میں خرچ کیا جائے گا دوسری جگہ سے قرض لے کے۔ جب وصول ہو جائے گا اس مد کا مال تو اس مد والوں کو قرضہ واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہے اسلامی بیت المال کی۔ اب وہ بیت المال کے 4 مدات کون سے ہیں؟ میں اس کو آپ کو تفصیل سے بتلا دوں گا کہ چاروں مدات بیت المال کے کون کون سے ہیں۔ اور اس کے بیان کرنے کی مجھے اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ اگرچہ اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے باہمی اتفاق رائے سے اور جماعت المسلمین کے باہمی مشورے سے بیت المال شروع کر رکھے ہیں، تو بہت سی جگہ بیت المال چل رہے ہیں، تو تھوڑا بہت اسلامی بیت المال کو سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور پھر اپنے اپنے بیت المال کو اس طریقے پہ چلانے کی سوچی جائے اور فکر کی جائے۔ تو اب وہ بیت المال کے 4 مدات سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے مد بیت المال کا خمس غنائم ہے۔ خمس یہ 5ویں حصے کو کہتے ہیں۔ غنائم غنیمت کی جمع ہے، یعنی جو مال جنگ میں اسلامی حکومت کی ماتحتی میں جو جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کی وجہ سے جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اس مال غنیمت کو 4 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، وہ 5 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، اور ان 5 حصوں میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ جو 5واں حصہ کہلاتا ہے وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے اور بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خمس غنائم، مال غنیمت کا 5واں حصہ۔ اور اسی طرح سے اس مد کے اندر اور 2 قسم کے خمس آتے ہیں۔ خمس معادن، خمس 5واں حصہ، معادن معدن کی جمع ہے، اور معدن کہتے ہیں خزانے کو، اور مراد ایک خاص قسم کا خزانہ ہے جو مختلف قسم کی کانوں سے نکلتا ہے، سونے کی کان سے، چاندی کی کان سے، لوہے کی کان ہے، پیتل کی کان ہے، تانبے کی کان ہے، جہاں سے پیتل، تانبا، لوہا نکلتا ہے ان کی مختلف کانیں، تو مختلف کانوں سے جو نکلنے والا مال ہے اور چیزیں ہیں ان کے بھی 5 حصے کیے جاتے ہیں، اور 4 حصے تو معدن نکالنے والے کو ملیں گے، اور ایک حصہ خمس معادن کہلاتا ہے، وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے اور بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک تیسرے خمس ہے، خمس رکاز۔ رکاز بھی ایک قسم کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں زمینوں میں کوئی اپنا خزانہ دفن کر کے چلے گئے، ان کو حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں تھا، انہوں نے زمینیں کھودی اور زمین کے اندر دفن کر کے چلے گئے، اور بعد میں کسی زمانے میں جس آدمی کے ہاتھ میں وہ زمین آئی، انہوں نے کسی ضرورت سے کھودا یا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کھود کے نکالا، تو اس میں قدیم زمانے کا خزانہ انہیں ملا، اس کو رکاز کہتے ہیں۔ اس کا بھی حکم یہی ہے اسلامی اعتبار سے کہ 5 حصے اس کے کیے جائیں گے اور 4 حصے اس کو ملیں گے، تو ایک حصہ بیت المال کا حق ہوتا ہے اور وہ بیت المال میں چلا جائے گا، اس کو کہتے ہیں خمس رکاز۔ یہ 3 قسم کے خمس ہیں جو بیت المال میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ تینوں قسم کا خمس ایک مد ہے بیت المال کا۔ بیت المال کے 4 مدات میں سے یہ ایک مد ہے۔ دوسرا مد ہے صدقات کا مد۔ زکوٰۃ و صدقات کا مد ہوتا ہے، تو یہ دوسرا مد ہے، زکوٰۃ اور صدقات۔ اس مد میں زکوٰۃ کا مال، صدقہ فطر کا مال، اسی طرح سے عشر ہے جو پیداوار سے واجب ہوتا ہے، عشر ہو یا نصف عشر ہو، اور جو بھی صدقات واجبہ ہوں گے جو وہ سب یہاں جمع ہو جاتے ہیں بیت المال کے اس مد میں، زکوٰۃ صدقات والے مد میں۔ یہ دوسرا مد ہے۔
بیت المال کا تیسرا مد ہے خراج اور مال فے۔ خراج اور مال فے کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلموں کی جو زمینیں ہوتی ہیں اسلامی حکومت کے ماتحتی میں، غیر مسلم بھی تو رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت جن جن علاقوں پر قائم ہوتی ہے وہاں کا وہ سارے علاقے کے لوگ سب کے سب مسلمان تو نہیں ہوتے، اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب پر جس طرح قائم ہیں، اسی طرح غیر مسلم بھی اپنے اپنے مذہبوں پر قائم ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے اور دعوت کے ذریعے سے وہ اندر آتے ہیں اسلام کے اندر، لیکن جب تک وہ دعوت نہیں قبول کرتے ہیں وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرتی رہے گی اور ان کی جان و مال اور آبرو کا تحفظ اسلامی حکومت کے ذمے رہتا ہے۔ تو اب وہ غیر مسلم جو وہاں آباد ہیں ان کی اپنی ملکیت بھی تو ہوتی ہے، ان کی زمینیں ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے مکانات وہ ہوتے ہیں، وہ اس کے مالک ہوتے ہیں، اس کا اختیار اسلامی حکومت کی جانب سے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ان غیر مسلموں کی زمینوں سے اب ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو خراج کہتے ہیں، یعنی اس سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے زمینات سے، اس زمینات سے پیدا ہونے والی پیداوار میں سے ان کو خراج دینا پڑتا ہے اور جزیہ انہیں ادا کرنا پڑتا ہے، ٹیکس۔ تو یہ خراج اور جزیہ جو ان غیر مسلموں سے حاصل شدہ ہے، اسی طرح ان کے تجارتوں پر ٹیکس لگتا ہے، تجارتی ٹیکس، وہ تجارتی ٹیکس اور یہ خراج اور یہ جزیہ یہ سب کا سب بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی مصالحت ہوئی اور مصالحت کے نتیجے میں رضامندی سے کچھ مال دینا طے ہوا بیت المال کو، تو وہ بیت المال کا وہ مصالحات سے حاصل ہونے والا مال وہ بھی اسی مد میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ خراج اور مال فے والا مد ہے، یہ تیسرا مد ہے۔ اور ایک چوتھا مد ہے جس کو ضوائع کی مد کہتے ہیں، ضوائع، ضائع شدہ چیزوں کا مد۔ یہ دراصل لاوارث مال ہوتا ہے، اس مد میں لاوارث مال، یعنی جس مال کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، جس کا کوئی طلبگار نہیں ہے، لاوارث پڑا ہوا تھا، لا کر بیت المال میں جمع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے بعض لاوارث شخص ہوتے ہیں، ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے کوئی آگے پیچھے رشتہ دار نہیں نکلے، تلاش کر لیا گیا اور کوئی اس کا رشتہ دار نہیں نکلا، تو اور اس کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کی وراثت کے ادائیگی کے لیے ایک ترتیب ہے، فقہ نے بتائی ہے کہ کسی بھی انسان کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے اصول ہیں کہ پہلے اس مد میں، پھر اس مد میں، پھر اس مد میں، یعنی پہلے تجہیز و تکفین پہ، پھر اس کے قرضے ہوں تو قرضوں میں، وصیت کی ہو تو وصیت میں، پھر اس کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اور رشتہ داروں میں بھی بہت ساری ترتیب ہے۔ تو اس طرح ترتیب وار اس کا میراث کی تقسیم کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس آخری میں جب سارے طریقوں سے فارغ ہو جائے اور کہیں بھی اس کے لگنے کا نمبر نہ آوے تو گویا یہ لاوارث شخص کی میراث ہو گئی، اور اس کی کہیں بھی لگنے کا نمبر نہیں آیا تو اب اس کا مال سیدھے بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، آخری مد ہے یہ۔ تو لاوارث شخص کی میراث ہے، اور کوئی لاوارث مال ہے جس مال کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، اور اس طرح کی جو اموال ہوتے ہیں وہ اس مد میں جمع ہو جاتے ہیں جس کو ضوائع کی مد کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مدات ہو گئے۔ اب ہمارے جو بیت المال چل رہے ہیں یا مسلمانوں کے باہمی مشورے سے یہ ان بیت المالوں میں یہ سارے قسم کے مدات تو نہیں ملیں گے، لیکن یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلامی بیت المال کس کس مد کا اور کس کس طریقے کا ہوتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں اپنے بیت المال کے مدات کو الگ الگ رکھنے کا فکر ہم کو کرنا ہے کہ ہم بھی اپنی 4 مدات الگ الگ رکھیں، کون سا مال کس طریقے پر آتا ہے۔ جیسے کوئی مال زکوٰۃ صدقات واجبہ کا آیا، نفلی صدقات کا ایک مال آیا، اور انٹرسٹ کا مال آیا، اور اسی طرح سے کچھ عطیہ جات آئے، تو یہ سارے ظاہر ہے کہ مدات اس کو باہم ملا نہیں سکتے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اس کا مد الگ رہے گا، نفلی صدقات کا مد الگ رہے گا، عطیہ جات کا مد الگ رہے گا، اور اسی طرح سے آپ کے انٹرسٹ کی رقم کا مد الگ رہے گا۔ ہر مد کے استعمال کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بیت المال چلا رہے ہیں، یہاں مسلمان
باہمی مشورے سے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے بیت المال میں مدات الگ الگ رکھیں، اس مد کی رقم بھی الگ رکھی جائیں، حساب بھی اس کا الگ رکھا جائے، اس کا اکاؤنٹ بھی الگ رکھیں، اور پیسہ بھی الگ رکھا جائے، ملانا نہیں چاہیے ان پیسوں کو، روپیوں کو باہمی۔ یہی اس تقریر کا اور اس حاصل ہے جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا یہی کہنا ہے کہ صحیح طریقہ یہی ہے، اسلامی طریقہ، کہ ہر ایک کا مد الگ الگ رہے گا۔ یہ اسلامی بیت المال کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں کہ یہ چاروں مدات جو الگ الگ ہیں، ان کے متعلق ایک چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ فقراء اور مساکین کا جو حق ہے وہ سارے مدات میں برابر رہے گا، سارے مدات میں رہے گا۔ ہر مد میں فقراء مساکین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے اتنی اہمیت دی ہے فقراء اور مساکین کی، ان کی ضروریات اور حاجتوں کے پورا کرنے کو اتنی اہمیت دی ہے، ہر مد میں ان کا حصہ رکھا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا حصہ ہر مد میں نہیں ہے۔ دوسرے مصارف میں بتاؤں گا ابھی کہ دوسرے جو مصارف ہیں اور دوسرے جو حقدار ہیں اور محتاج لوگ ہیں، ان کا حق ہر مد میں نہیں ہے۔ صرف فقراء اور مساکین دو ایسے لوگ ہیں جن کا یہاں قرآن کی اس آیت پاک میں آیا للفقراء والمساکین، دو مصرف جو آئے ہیں، ان دو مصرفوں کا حق ہر مد میں اللہ نے رکھا ہے اسلامی بیت المال کے۔ اب میں تھوڑا تفصیل بتا دوں ہر مد کس کس کام کے لیے۔ یہ جتنے بھی مدات ہیں، ان میں سب سے پہلی مد ہے خمس غنائم کی۔ خمس غنائم کی مد کا جتنا بھی مال ہوتا ہے، اس کے مصارف کو اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ انفال، اس میں 10ویں پارہ کا جو شروع ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خمس غنائم کے مصارف بتائے ہیں۔ یہ پہلا مد ہے اسلامی بیت المال کا۔ اس مد کا مال کہاں صرف کیا جائے گا، یہ 10ویں پارے کی شروع میں اللہ نے سورہ انفال میں بتلایا ہے۔ دوسرا مد ہے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا مد۔ اس مد میں آنے والے مال کو کہاں خرچ کیا جائے گا، اس کو اللہ نے سورہ توبہ کی ان آیتوں میں، جس کی تفسیر اب ہم کر رہے ہیں اور ہمارے پاس درمیان میں جاری ہے، اس میں 8 مصارف اللہ نے بتائے ہیں۔ ان مصرفوں میں خرچ کیا جائے گا صدقات واجبہ کا مال، زکوٰۃ و صدقات واجبہ۔ اور تیسرا مد ہے مال فے اور مال خراج، کہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال، اس مال کو کہاں صرف کیا جائے گا، کہاں لگایا جائے گا، اس کے مصارف کا بیان سورہ حشر کی آیتوں میں تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ سورہ حشر آپ پڑھیں گے آخری پاروں میں، تو وہاں سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مال فے اور مال خراج کا مصرف بتایا ہے کہ یہ مال فے اور مال خراج کے مد میں جتنا بیت المال میں مال جمع ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، وہاں اللہ نے بتلایا ہے۔ اس میں اسلامی حکومت کے جو فوجی ہوتے ہیں، ان فوجیوں کے اخراجات اور جتنے عامل اور عمال گورنرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں سب اس مد سے دی جاتی ہیں۔ اب چوتھا مد رہ گیا، تو یہ 3 مد تو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا تینوں مد اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے، یہ واضح ہو گئی بات۔ اب دوسرا جو مد ہے، دوسرا جو فنڈ ہے، چوتھے نمبر کا جو مد اور فنڈ ہے، اس میں جس میں لاوارث مال ہوتا ہے اور لاوارث شخص کی میراث جمع رہتی ہے، اس مال کا مد اور اس مال کا مصرف قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا، لیکن اس کو باجماع امت صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے تعامل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس مد میں آنے والا مال کہاں خرچ کیا جائے گا، یہ اپاہج اور محتاج لوگوں کو اور لاوارث بچوں کے لیے اس مد میں سے خرچ کیا جائے گا۔ جو اپاہج ہوتے ہیں، معذور اپاہج ہوتے ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، ہاتھوں سے معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، ایسے لوگ ہیں،
تو ایسے محتاج لوگوں کو، اور اسی طرح سے کچھ لاوارث بچے ہوتے ہیں، ایسے بچے کہ بھائی جن کے کوئی ماں باپ نہیں، لاوارث بچے ہیں، ان بچوں کی رکھوالی اور دیکھ بھال کے لیے، ان کی تعلیم تربیت کے لیے اس مد میں سے مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ ہے ترتیب چاروں فنڈ اور چاروں مدات کے استعمال کی، اور ان چاروں مدات کی قسموں کی تفصیل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے علماء نے، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی شامی کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ان تمام بحثوں کو، تفصیلات کو سننے سے خلاصہ یہ نکلا کہ تمام محدثین اور تمام فقہا کی تصریحات کے مطابق مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ ہے کسی بھی وقت کافر کو نہیں دیا گیا۔ یعنی ان 8 مصارف میں، قرآن مجید میں زکوٰۃ و صدقات کے جو 8 مصرف بیان کیے گئے، ان 8 مصرفوں میں سے کسی بھی مصرف میں کافر و مشرک کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ مؤلفۃ القلوب ایک جگہ تھی شامل کرنے کی، مگر وہاں بھی حقیقی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ان کو شامل نہیں کیا گیا، یعنی زکوٰۃ و صدقات دینے کے لیے۔ اب ہم نے عرض کیا تھا کہ پھر کہاں سے ان کو دیا گیا؟ یہودی حدیثوں میں آتا ہے کہ اب فلاں غیر مسلم کو، جیسے صفوان ابن امیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو وہ کس مد سے دیا تھا؟ تو ابھی ہم نے بتایا کہ جو 4 مدات بیت المال کے آئے ہیں، اس میں جو پہلا مد ہے خمس غنائم، اس مد میں سے ان کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مد عام ہے۔ اس مد کے استعمال کے لیے امیر المومنین کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید سے جہاں چاہے خرچ کریں، مسلمان کو، غیر مسلموں کو، جہاں چاہے خرچ کریں، اس میں تھوڑا بہت ان کو اختیار ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو دیا ہے وہ اس مد سے دیا ہے، خمس غنائم پہلے مد میں سے دیا ہے، زکوٰۃ و صدقات میں سے نہیں دیا، جو دوسرا مد ہے وہاں سے نہیں دیا ہے۔ تو لہذا یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ جب یہ سمجھ میں آ گئی تو اب آپ آ جائیے 8 مصارف جو قرآن مجید میں زکوٰۃ و صدقات کے آئے ہیں، ان 8 میں سے مؤلفۃ القلوب میں غیر مسلم شامل نہیں ہیں۔ تو صرف مؤلفۃ القلوب میں مسلمان رہ گئے۔ اب مسلمان 2 قسم کے ہوں گے مؤلفۃ القلوب میں۔ مسلمان اگر فقیر ہیں تو وہ تو شامل ہوں گے ہی بلا شک و شبہ، کیونکہ وہ فقیر اور محتاج ہیں۔ اور اگر وہ مالدار ہیں تو جیسے 9 مسلم ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کی تالیف قلب کرنا ہے اور وہ مالدار ہیں، تو کیا حکم ہے ایسی صورت میں؟ اس صورت میں حضرات فقہا کے مابین اس میں 2 رائے ہیں الگ الگ۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غنی بھی اور مالدار بھی ہیں تب بھی ان کو شامل کیا جائے گا، تو تالیف قلب کی خاطر اس میں سے ان کو، زکوٰۃ میں سے ان کو دیا جائے گا۔ اور دوسری رائے امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہم الرحمہ کی ہے۔ یہ دونوں بڑے امام فرماتے ہیں کہ اس میں غنی اگر ہیں تو تالیف قلب، مؤلفۃ القلوب میں غنی مسلمانوں کو شامل نہیں کریں گے، بلکہ زکوٰۃ و صدقات کا جتنا بھی مصارف ہیں، 8 مصارف، ان 8 مصارف میں غنی کو کہیں بھی شامل نہیں کریں گے، صرف سوائے عاملین ایک جگہ کے، جس کو ہم نے کل گزشتہ کی تفسیر میں بتایا تھا، والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی جانب سے جو مقرر ہیں عاملین، ان عمال میں اور عاملین میں اگر مالدار بھی ہیں تو ان کو اس میں سے تنخواہ دی جائے گی اور ان کا معاوضہ دیا جائے گا۔ تو صرف وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں مالدار کو، غنی کو شامل کرتے ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا مؤلفۃ القلوب میں بھی اگر مسلمان مالدار اور غنی ہیں تو مالدار اور غنی کو اس میں شامل نہیں کریں گے، کہ وہاں بھی صرف فقیر کو شامل کریں گے۔ تو مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی جن مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے وہ اس شرط پر دیا جا رہا ہے کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں گے۔
جیسا کہ دیگر مصارف کے اندر بھی محتاج ہونے پر دیا جا رہا تھا۔ غارمین ہیں، آگے آ رہے ہیں کہ والغارمین وابن السبیل، ابن سبیل ہیں، مسافر ہیں، غارمین قرض دار ہیں، کہ ان کا بیان آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی محتاج ہونے اور فقیر اور حاجت مند ہونے پر ہی ان کو شامل کیا گیا مصارف میں، تو لہذا مؤلفۃ القلوب میں بھی محتاج اور فقیر ہونے پر شامل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ مؤلفۃ القلوب والی قسم منسوخ نہیں ہے بلکہ باقی ہے، اور اس میں صرف مسلمان اگر محتاج ہیں تو ان کی تالیف قلب کی خاطر ان کو دیا جائے گا۔ ایک بات اور آخری عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، کہ ان چاروں میں مصارف میں آپ دیکھیں گے لام آیا ہوا ہے، یعنی للفقراء کے شروع میں لام آ گیا، اور لام داخل کیا 4 پہ، للفقراء، الفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ چاروں پر داخل ہوا ہے۔ شروع کا جو لام ہے وہ للفقراء، اور اس کے بعد جو 4 آ رہے ہیں اس میں لام داخل نہیں بلکہ فی ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں آیت پاک کے اندر، دیکھیں غور کریں تو ان آیت پاک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شروع کے 4 کے لیے تو لام داخل کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد میں جو 4 آ رہے ہیں ان کے اوپر لام نہیں بلکہ فی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 4، ان چاروں پر فی داخل ہے۔ اب اس فی کے داخل کرنے اور وہاں لام کے لانے میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ دے رہے ہیں ایک بات کی طرف، وہ یہ کہ یہ جو 4 بعد کے ہیں یہ زیادہ حاجت مند ہیں پہلے کے 4 والوں کے مقابلے میں، کہ فی لانے سے فی ظرفیہ ہوتا ہے، اور فی ظرفیہ کا مطلب ان کے اندر تو مال لگا دینا چاہیے، ان 4 کے اندر تو مال لگا دینا چاہیے، یہ معنی نکلے فی کے۔ اور وہ پہلے 4 کا اس کے لیے لام لائے، اس کا مطلب ان کو مال دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوا، کہ ان کو وہ مال دینا چاہیے زکوٰۃ صدقات کا، اور ان میں لگا دینا چاہیے۔ اب ان دونوں معنی کے اندر جو فرق ہے، اس فرق سے یہ ثابت ہوا کہ بعد کے 4 لوگ پہلے کے 4 کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہیں۔ اب وہ بعد کے 4 کون کون ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ تیسری قسط میں یہ ہماری 2 قسطیں زکوٰۃ کے مصارف کی پوری ہو گئیں۔ مؤلفۃ القلوب والا مسئلہ مجھے واضح کرنا تھا، آج کی اس مجلس میں صرف مؤلفۃ القلوب والے مسئلے کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ میں نے تفصیل سے اس لیے بتا دیا تاکہ ایک مسئلہ واضح ہو جائے جو لوگوں کے درمیان میں گشت کر رہا ہے، کہ ابھی چند دن پہلے لاک ڈاؤن کے ان حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کے حالات سے پہلے جب NRC اور CAA اور NPR کی بات چل رہی تھی، تو اس موقع پر ہمارے علماء کی طرف سے ایک ترغیب سب مسلمانوں کو دی گئی کہ اپنے آس پاس کے، اپنے محلوں اور علاقوں میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا کریں، اور ان کو کچھ کھلائیں پلائیں بھی، اور ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیں، اگر ان کے کچھ غربا ہوں، مساکین ہوں تو ان کا ساتھ دیں، ان پہ خرچ کریں۔ تو اس موقع پر یہ تقاضا آیا تھا کہ کیوں نہ زکوٰۃ میں سے ایسے لوگوں کو ان کی دل جوئی کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ یہ تقاضا آیا تھا علماء کے سامنے، علماء نے اس موقع پر بیٹھ کے غور و فکر کیا، تو وہاں یہی سوال پیدا ہوا کہ مؤلفۃ القلوب میں کیا ان غیر مسلموں کو شامل نہیں کر سکتے؟ جب قرآن مجید نے جو بات کہی ہے والمؤلفۃ القلوب کو بھی شامل 8 مصرفوں میں سے ایک مصرف قرار دیا ہے زکوٰۃ کے دینے کا، تو کیا ان مؤلفۃ القلوب میں ان غیر مسلموں کو شامل نہیں کر سکتے؟ ایک سوال پیدا ہوا تھا اس موقع پر، تو اس کے جواب کے دینے کے لیے یہ مضمون میں نے سمجھا دیا، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی واضح طور پر کہ غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہیں، صرف مسلمان شامل ہیں، اور وہ بھی جو محتاج مسلمان ہیں صرف انہی کو شامل کریں گے، ان کی تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا۔ جو غنی مسلمان ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جب اتنی بات واضح ہو چکی ہے تو علماء تفسیر کی طرف سے، تو پھر ہم کو اپنی رائے ٹھوسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ والمؤلفۃ القلوب میں غیر مسلموں کو شامل کرو۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شامل نہیں کیا گیا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں شامل نہیں کیا گیا مؤلفۃ القلوب میں غیر مسلموں کو، تو مجھے اور آپ کو، ہمہ شمہ کو کیا اختیار ہے کہ ہم شامل کریں اس کے اندر؟ تو اس لیے اس میں اپنی رائے کو کوئی دخل نہیں دینا چاہیے، جو بات بڑوں نے کہی ہے اسے مان کے چلنا چاہیے۔ بس یہ میرا مقصد ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے اس لیے ساری تفصیل بیان کی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مان کر چلنے کی توفیق دے، قرآن پاک کا اللہ پاک فہم عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، اور ہماری ان مجلسوں کی برکت سے جو قرآن پاک کی تفسیر کی اور فقہی مجلس کی ہو رہی ہیں، فقہی مسائل کی ہو رہی ہیں، ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر سے جو یہ کرونا وائرس کی آفت ہے اور اس کی وجہ سے کوارنٹائن کرنے کی مصیبت میں، کوارنٹائن ہونے کی مصیبت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات میں لوگ بالکل جھکڑے ہوئے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جلد سے جلد رہائی فرمائے، انہیں ان کو جلد سے جلد وہاں سے چھٹکارا نصیب فرما کر اپنے اپنے منزل اور اپنے اپنے مقام تک عافیت و سلامتی کے ساتھ ان حضرات کو اللہ پاک پہنچنے کے راستے پیدا کر دے اور پہنچنے کے شکلیں پیدا فرما دے۔ آپ سے بھی میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی دعا مانگیں، اور میں اس قرآن پاک کی ان تفسیر کی مجلسوں کی برکت سے اور اس کا میں واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام پھنسے ہوئے لوگوں کو وہ جلد سے جلد ان کے مقام پر عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی شکلیں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔